معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، شخصیت پرستی کا جو سرطان ہے، کینسر ہے، وہ بھٹو سے لے کے اور بیچ میں الطاف آف کراچی اینڈ ناؤ عمران تک پہنچ کر اس آخری سٹیج پر ہے جس کا علاج شوکت خانم میں بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہم اور بتائیں گے کہ اب ہم جہاں سے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں سے یہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے جن جگہوں سے، اس میں ہم حیدر مہدی کا ہم نام نہیں لیں گے، چونکہ یہ نام اتنے مقدس ہیں کہ اس شخص نے اپنے ناموں کا بھی خیال نہیں رکھا، تو ہم کینیڈا والا، ٹھیک ہے نا، ایجنٹ کینیڈا والا، اور عادل راجہ، تمہارے نام کے ساتھ عدیل راجہ لگتا ہے، عادل راجہ، تم عدل کے بالکل برعکس کام کر رہے ہو، لہٰذا ہم ایجنٹ انگلینڈ والا، یہ جب کہیں تو سمجھ جائیے گا کہ ہم انگلینڈ والا یعنی کہ عادل راجہ اور کینیڈا یعنی حیدر مہدی۔ جب لوگ اپنے مقدس ناموں کا بھی خیال کیے بغیر اور اتنے دنیا دار ہو جاتے ہیں کہ ان لانتی لوگوں کے کام کرتے ہوئے انہیں کیش کرتے ہیں، ان ناموں کو، جو آج کل بہت شروع ہوا، اور سب سے زیادہ تکلیف ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں، انہوں نے ایک کلپ بھیجا، میں نام نہیں لوں گی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، سب تک وہ گئیں لیکن صاف ستھری نکل آئیں ہر جگہ سے، بالکل بغیر کسی داغ دھبے کے۔ وہ اکثر ایسی چیزیں نوٹ کرتی ہیں تو مجھے ضرور بھیجتی ہیں۔ زمان پارک کے باہر جو ضلالت ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی مومن اٹھیں گے۔ اصل مومن سے مراد یہ ہے کہ مومن تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم بننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، مومن بننا آسان نہیں ہے۔ سیاہ لباس میں موجود بیہودہ لڑکیاں باہر کھڑی ہوئی عمران خان جیسے گھٹیا اور ذلیل کام کرنے والے انسان کو حسینیت سے اور زمان پارک کو کربلا سے تشبیہ دے رہی ہیں، اس پر معاف نہیں کیا جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ بلاسفیمی ایکٹ کو لے کر میں جاؤں گی، ہائی کورٹ جاؤں گی، پھر سپریم کورٹ جاؤں گی، اور کوئی راستہ ڈھونڈوں گی قانونی کہ سپریم کورٹ تک میں چلی جاؤں کہ یہ مدینے کی ریاست، والی مدینہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا دوسرے کربلا والے، ان کا نام لے کر اگر یہ عمران خان کیش کروائے گا، یہ حرکت مریم بھی ایک دفعہ کر چکی ہیں تو ہم نے ان کو بھی سیدھا کیا تھا، بے نظیر نے بھی کی تھی کہ میں بی بی فاطمہ اور بی بی زینب کی وارث ہوں، ہم نے بے نظیر کا بھی دماغ صحیح کیا تھا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب وہ پہلی دفعہ ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں تشریف لائیں تھی اور مولانا فضل الرحمان ان سے ملنے گئے تھے 70 کلفٹن، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی تھی، اور پھر ان کی اس کے بعد شادی ہو گئی جناب آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس وقت میں یہ یوٹیوب چینل تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرائیویٹ سیکٹر میڈیا تھا، لیکن پھر جب وہ اقتدار میں آئیں تب بھی انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ میں بی بی فاطمہ اور بی بی زینب کی وارث ہوں، اور یہی بکواس مریم نے بھی کی۔ تو ایک دفعہ بلاسفیمی ایکٹ میں ہم ذرا چلے جائیں عدالت میں، تو اس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، اور یہ گندے لیڈر، ہمارے سیاسی لیڈر، ان مقدس ناموں کو استعمال نہیں کر سکیں گے اپنی گھٹیا ترین خواہشوں کی تکمیل کے لیے۔ کارکنوں کو استعمال کرنا، میں تو ان والدین پہ حیران ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زمان پارک شام کو بھیج دیتے ہیں خیمہ بستیوں میں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے سوسائٹی کی مورل اور سوشل ڈیٹیریشن کے لیے۔ اس لڑکی نے کہا حسین، سیاہ، اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، سیاہ کوٹ، دوسری ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں خاتون وہ غالباً کمل شوذب ہیں۔ لعنت ہے بھائی، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، اس عمران لانتی کے لیے تم کون سے الفاظ استعمال کر رہی ہو کہ اب حسین سے کیا مقابلہ ہے، اور یہی بکواس کینیڈا والے نے کی کہ یہ یزیدیت ہو رہی ہے۔ او بھائی، یزیدیت تو کیش نہیں ہو سکتی، کیش تو امام حسین ہو سکتے ہیں
کسی فقیر کو دیکھ لو, آپ جائیں ذرا گاڑی میں, سگنل پر گاڑی رکتی ہے یا کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہیں, کوئی بھی فقیر آتا ہے, اسے نہیں پتا آپ کا مذہب کیا ہے, آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں, وہ آ کر کہتا ہے حسنین کا صدقہ دے دو, کربلا والوں کا صدقہ دے دو, مولا علی کا صدقہ دے دو. کبھی کسی سے سنا کہ یزید کا صدقہ دے دو؟ انہیں پتا تھپڑ منہ پہ آئے گا, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, چاہے کوئی بھی فرقہ ہو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ بلاسفیمی ایکٹ کے تحت مجھے خود ہی کورٹ میں جانا پڑے گا تاکہ یہ بکواس ختم ہو. جو کرنا ہے کرو, جو ضلالت اور گندگی تم نے مچائی ہوئی ہے بھٹو سے لے کے بیچ میں الطاف اور پھر یہ کینسر, یہ جو عمران کینسر ہے, یہاں تک شخصیت پرستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے بھائی. اور میں حیران ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو یہ ساری بےہودگی سکھا کر زمان پارک پہ بھیج رہے ہیں. اور میں دور نہیں جاتی ہوں, مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد ہے جب بھٹو صاحب کے بارے میں صرف ہمارے خاندان کے 2 بزرگ تھے, بہت پڑھے لکھے تھے. ایک ابھی حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ملتان میں ہوتے ہیں, اور ایک اور بزرگ. ان کے سوا خاندان کی ہر عورت اور ہر مرد, یوتھ خاص طور پہ, وہ بھٹو کا دیوانہ ہوا ہوا تھا. میرے والدہ کی ایک عزیز بزرگ آ کر کہتی تھی میں تو علی کی تلوار کو ووٹ ڈال کے آئی ہوں. اور وہ بزرگ سن کر خون کے گھونٹ پی کر چپ رہ جاتے تھے, چونکہ وہ بھٹو کے کردار سے واقف تھے اور وہی بھٹو کو سیاست میں لے کر آئے تھے. چونکہ بھٹو کے ساتھ اس وقت وہ انڈیا کی نیشنلٹی اپلائی کر چکا ہوا تھا, انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا, یہ صاحب بھی ایک کورس پر انگلینڈ گئے ہوئے تھے. اور اسکندر مرزا نیور الاؤڈ ذوالفقار بھٹو ٹو انٹر ان ہز ہاؤس, وہ ان کے لیے اسٹریٹ بوائے کا لفظ استعمال کرتا تھا اسکندر مرزا. حالانکہ نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں, جن کو میں بہت سلیوٹ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ واحد خاتون نظر آتی ہیں پوری بھٹو تحریک میں جنہوں نے اسٹرگل کی بھٹو کے لیے. ان کی کزن تھیں اسکندر مرزا کی وائف, اس کے باوجود اسکندر مرزا ان صاحب سے کہتے تھے, وہ ان کو حسین بھائی کہتے تھے, حسین بھائی آئی ڈونٹ الاؤ دس مین ٹو انٹر ان مائی ہاؤس, ہی از اے اسٹریٹ بوائے. اور یہی سیم لفظ ہم نے ہم تو اس وقت ظاہر ہے کہ نہیں, بہت چھوٹے اسکول, پرائمری اسکول میں تھے, ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. لیکن جمی کارٹر کا خط جب راجہ بازار میں لہرایا بھٹو نے, تو سیم ریمارکس جمی کارٹر کے تھے. جب ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے ایک لیٹر لکھا جو ایک سیکرٹ, ایک کانفیڈینشیل لیٹر ہے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا دوسرے ہیڈ آف دا دوسرے پولیٹیشین کو, تو انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ اسٹریٹ بوائے. اور جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اور انگلستان میں رہے ہیں یا باہر کے کسی ملک میں, ان کو معلوم ہے کہ اسٹریٹ بوائے کتنی بڑی گالی ہے. اب میں نے ایک صاحب کو فون کیا, اور ایک خاتون بہت اچھی بڑی اسکالر ہیں, میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کی بچیاں لاہور میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یہ آپ کی بچیاں زمان پارک میں کہتی ہیں اللہ نہ کرے ہم اپنی بچیوں کو کبھی بھی اس طرح نہ بھیجیں, اور یہ نام کو استعمال کر کے تو دکھائے اس بےہودہ کی آدمی کی جو ویڈیوز اور جو آڈیوز جو اس کی لیک ہوئی ہیں عائلہ ملک کے بعد, ایسے فحش کلامی کرنے والے اور اقتدار کے بھوکے کو نعوذ باللہ. آپ والی مدینہ, ریاست مدینہ, وہ گھٹیا بدکار عورت پنکی, وہ جو سکھا گئی ہے ریاست مدینہ, ان کو یہ اسی پہ چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ریاست مدینہ کیا تھی, ان کو معلوم ہی نہیں ہے حسین کون ہے اور حسین کا آبجیکٹو شہادت کیا تھا حسین کی شہادت کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے. لعنت ہے ان لوگوں کو جو خود کو حسین کا ماننے والا کہتے ہیں اور یزید سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں. وہ کینیڈا والے صاحب بھی, ان کو تو شرم آنی چاہیے, کم از کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتے. لیکن آج میں ان کو ڈیفینڈ کرتی رہی کہ نہیں یہ MI6 کے پیرول پر نہیں ہے, یہ کسی کے پیرول پر نہیں ہے, یہ ایک پاگل آدمی ہے. لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں, ایجنٹ ہے, باقاعدہ ایجنٹ ہے, ان طاغوتی قوتوں کا ایجنٹ ہے جنہوں نے عمران کو یہاں پلانٹ کیا ہے, نواز شریف کو پلانٹ کیا, بھٹو کو پلانٹ کیا, الطاف کو پلانٹ کیا. کیا کیا اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, مگر اس قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. کب کھلیں گی؟ تو جو ان کے سرپرست ہیں اور جو ان کو سہارا دیتے ہیں ہر طرح کا, وہ سن لیں. وہ بھی شاید معلوم ہوتا ہے کہ والی ریاست مدینہ کو نہیں جانتے, نہ ہی وہ حسین سے واقف ہیں, نہ ہی وہ اس نعرے کے, اس حیدر کرار سے واقف ہیں جن کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے.
ان کو چاہیے وہ اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کریں اور بلاسفامی ایکٹ کے تحت لوگ اکٹھے ہوں، سیریس لوگ، اور ان سیاستدانوں کو اس ذلالت سے روکیں۔ وہ اور جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے، لیکن یہ مقدس نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سرکار کا مقصد تحریک اسلام کیا ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس پہ کام ہوگا۔ اگر کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلی عدالت جاؤں گی، اکیلی کورٹ جاؤں گی، اور میں دیکھوں گی وہ ججز، وہ جوڈیشری اور وہ آرمی جس پر ہم ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی دو ادارے ہیں جو اس ملک کو بچائیں گے، اگر وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو اٹھنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں میں ایک بچہ، ایسے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، اور بڑا اچھا انجینئر پروفیشنل، روزگار نہیں ہے سال بھر سے، جو ملک کی حالت ہے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا کہ وہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور اس نے پرسوں جو کچھ کہا مجھ سے فوج کے خلاف، اور جو کچھ اس نے عمران کے لیے کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، تو میں کیا کہوں اس پہ۔ میں نے گھر میں شکایت کی ان کے بزرگوں سے، بڑوں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس کو روکیے، اس کو بتائیے۔ کہنے لگا میں جان دے دوں گا عمران کے لیے۔ میں نے کہا جان دینی ہے نا، میں تمہیں شام کا ابھی ویزا لگوا کے دیتی ہوں، جاؤ شام میں اور وہاں بی بی کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرو، اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑائی کرو، اس میں مارے جاؤ تاکہ تمہیں شہادت کا درجہ ملے۔ یہ نہیں کہ یہ معاف کیجیے گا، کینیڈا والا جو ہے، اس کی بھی ایک ایڈوائزر یہاں ہے جو وہ اپنے گھر کے مردوں کو، وہ بھی بہت بڑی ہستی بنی ہوئی ہے آج کل، بیٹا اقتدار کی، ان کی اقتدار کی بھیڑ چڑھ گیا، قتل ہو گیا۔ تو پہلے تو ISI پہ الزام، اس کے بعد حالانکہ وہ پتہ چل رہا ہے، اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ ریکی کس کس نے کروائی تھی، گھر کے ہی لوگ تھے، جائیداد کس چکر میں اپنے ذاتی اسکور لوگ سیٹل کر رہے ہیں، اور نام ISI کا۔ میں ISI کو سپورٹ نہیں کر رہی، آئی ایم سوری، ISI کا رول بھی بہت پیتھیٹک ہے کچھ معاملات میں، لیکن یہ جو لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے پرسنل اسکور سیٹل کر رہے ہیں اور نام لیتے ہیں جی شہادت ہو گئی، کہاں کی شہادت؟ بھائی شہادت کا آبجیکٹو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اقتدار کی حوث میں قتل ہو جاؤ۔ اور یہی محترمہ بے نظیر صاحبہ، کیا وہ یہاں پر کوئی دین اسلام بچانے کے لیے آ رہی تھی؟ ان کے ابا جو ہیں بھٹو، وہ پھانسی چڑھے ہیں، چلیے ان کی پھانسی کو ہم نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا، میں بہت اس وقت کلپ کر چکی ہوں، لیکن شہادت کا لفظ استعمال کرتے وقت سوچو تو صحیح کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ ہمیں اس میں جانا پڑے گا عدالت میں، اور یہ ڈیفائن کروانا پڑے گا، انکلوڈنگ اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم اس میں پارٹی بنائیں گے کہ وہ کیوں نہیں اس پر آبجیکشن ریز کرتے کہ مقدس ہستیوں کا نام، آپ جس رسول کے ماننے والے ہیں، آپ نے اس رسول کی تحریک اسلام کو آپ کہاں لے آئے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں سے ملا دیا آپ نے ان کو۔ تو اس پر بات ہوگی، ابھی یہ چلے گا معاملہ آگے۔ عمران خان کا یہ کینسر کسی انجام تک پہنچے، یا تو اس کا علاج ہو جائے یا یہ مر جائیں اس کینسر سے، اور ان کے کارکن بھی، مجھے اب کوئی افسوس نہیں ہوگا اگر ان کے وہ بےہودہ قسم کے جاہل کارکن جو ہیں، جب ان کے گھر والے نہیں روک رہے ہیں اپنی بچیوں کو۔ اور زمان پارک میں جو ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک، میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہے تمہاری حسینیت۔ اس پر ایک کتاب ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی، علی اور تنہائی، 25 سال حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تنہائی کی زندگی اختیار کی، کافروں یا مشرکوں کے خوف سے نہیں، ان کی ذلالتوں کی وجہ سے نہیں، انہی مسلمانوں کی وجہ سے، انہی شیعہ مسلمانوں کی وجہ سے۔ آپ کہتے تھے میں اپنی بات کنویں میں منہ ڈال کر کہہ دیتا ہوں، لیکن ان شیعوں سے نہیں کہتا، چونکہ یہ معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھا کر آتے ہیں، چونکہ علی کے دسترخوان پہ تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، انواع و اقسام کی ڈشز نہیں ہوتی، اور مجھے نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں، چونکہ نماز پڑھنے کا لطف کہ جی وہ آپ کے پیچھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ میاں بھی نیچے اتر آئے نا، مولا نے کہا تب بھی تمہاری نماز جو ہے نا تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائے گی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان نمازوں کی، اپنے کردار کو صحیح کرو، اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ بہرحال اس تماشے پر تو ابھی بات چلے گی جب تک ہم کورٹ میں نہیں چلے جاتے یا کسی اور کو ہوش نہیں آ جاتا، اور اس میڈیا کو بھی ہوش آنا چاہیے جو ان چیزوں کو کوٹ کر رہا ہے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے